مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ پیدائش 8واں باب پیدائش 8واں باب اور اس کی 15ویں آیت سے پڑھیں گے۔ تب خدا نے نوح سے کہا کہ کشتی سے باہر نکل آ، تو اور تیرے ساتھ تیری بیوی اور تیرے بیٹے اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور ان جانداروں کو بھی باہر نکال لا جو تیرے ساتھ ہیں، کیا پرندے، کیا چوپائے، کیا زمین کے رینگنے والے جاندار، تاکہ وہ زمین پر کثرت سے بچے دیں اور باربر ہوں اور زمین پر بڑھ جائیں۔ تب نوح اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلا، اور سب جانور، سب رینگنے والے جاندار، سب پرندے اور سب جو زمین پر چلتے ہیں اپنی اپنی جنس کے ساتھ کشتی سے نکل گئے۔ تب نوح نے خداوند کے لیے مسبح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مسبح پر سوکھتی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا، بلکہ جب تک زمین قائم ہے بیج بونا اور فصل کاٹنا، سردی اور تپش، گرمی اور جاڑا، دن اور رات موقوف نہ ہوں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر خداوند کے سر جھکائیں، سب سر خدا کے سر جھک جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے اس فتح مند دن کے لیے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تو نے موت اور قبر پر فتح پائی اور تو زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ رہے گا۔ اور خداوند تو بنی نوع انسان کی زندگی میں معجزات، عجائب اور ایسے کام کرتا ہے جو کوئی کر نہیں سکتا، اس لیے نوع انسان کو تیرے حضور سربسجود ہو کر تیرے عجائب کے لیے دل سے تیری شکر گزاری کرنا لازم ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا اور ان تمام تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور آج کے کلام سے ایک ایک زندگی کو برکت اور کثرت سے برکت دینا۔ اے خدا، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کی وسیلہ سے، آمین۔ تشریف لے۔
خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں میرے ساتھ دیکھیے پیدائش 8واں باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب نوح نے خداوند کے لیے مصباح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مصباح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ آج کا ہمارا مضمون ہے شکر گزاری کی قربانی باعث برکت ہے۔ آج کا مضمون ہے شکر گزاری کی قربانی باعث برکت ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ جب طوفان آیا اور نوح اور اس کا خاندان اس طوفان سے بچ گیا، تو نوح نے زمین پر سب سے پہلا کام جو کیا وہ خداوند کی شکر گزاری کی اور شکر گزاری کے لیے اس سے قربانیاں گزرانی۔ اور بائبل مقدس میں پیدائش 8واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب آدم نے تب لکھا ہے 20ویں آیت، تب نوح نے خداوند کے لیے مصباح بنایا اور سب پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مصباح پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ طوفان نوح کے بعد نوح نے کہ وہ اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور اس کی بہویں بچ گئے، اس نے شکر گزاری کی۔ جب ہم آج کے انسان پر غور کرتے ہیں تو خدا طوفان سے بچاتا ہے۔ نوح کو اور اس کے خاندان کو خدا نے طوفان سے بچایا اور اس سے خدا کی شکر گزاری کی۔ عہد حاضر میں خدا طوفان سے بچاتا ہے، لیکن آج کا انسان بے خبر، بے شعور اور خدا کے رسول شکر گزاری کی قربانی اپنے خاندان کے ساتھ اور من حیث الکام خدا کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ابھی پچھلے دنوں نیلوفر طوفان کا تذکرہ تھا اور کراچی اور تمام ساحلی علاقوں کے لوگوں کو، کراچی، کیچی بندر، بدین اور سجاول اور ایسے علاقے، ٹھٹھا، ان میں ایمرجنسی نافذ کی گئی کہ طوفان کی صورت میں جو نقصانات ہو اس سے نمٹنے کے لیے حکومت اور نجی شعبے سے تعلق رکھنے والے ادارے الرٹ ہوئے، لیکن خدا نے طوفان کو تھما دیا۔ طوفان تو تھم گیا، خدا نے اس کے رخ کو بدل دیا، لیکن انسان کا رخ تبدیل نہ ہوا۔ نہ طوفان سے پہلے شکر گزاری اور نہ طوفان کے بعد ہی شکر گزاری۔ طوفان سے پہلے بھی نہ انسان خدا کی شکر گزاری بھرپور طور پر کرتا تھا، اور طوفان سے بچ بھی گیا تو بھی خدا کی شکر گزاری نہ کی خاندانی اعتبار سے اور نہ کرتا نظر آ رہا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نوح نے یہ سوچا کہ اور بہت سے لوگ تھے جو طوفان کی نظر ہو گئے، اور خداوند نے مجھے اور میرے خاندان کو بچایا ہے۔ ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا لازم بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور جب اس سے شکر گزاری کی
اور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانی، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند اس کے اس عمل سے نہایت خوش ہوا۔ دیکھیں پیدائش 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی، اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے سبب سے میں پھر کبھی زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، کیونکہ انسان کے دل کا خیال لڑکپن سے برا ہے، اور نہ پھر سب جانداروں کو جیسا اب کیا ہے ماروں گا۔ جب نوح نے شکر گزاری کی، خداوند نے سوختی قربانیوں کی خوشبو لی، اور بائبل میں لکھا ہے خداوند نے ان کی راحت انگیز خوشبو لی۔ ایسی خوشبو جس سے خدا کو راحت ہوئی۔ گویا جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کو راحت ملتی ہے، اسے شکر گزاری کے باعث انسان کے بارے میں خیالات اور انسان کی سوچ اور اس کے عمل کے بارے میں خدا پازیٹیو فیصلے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسے کہا اب میں زمین پر لعنت نہیں بھیجوں گا، تو اس کے معنی ہے کہ شکر گزاری کی قربانیوں کے باعث خدا لعنت کو نہیں بلکہ برکت کو بھیجتا ہے۔ خدا نے فرمایا اب میں لعنت نہیں بھیجوں گا، اس کے معنی ہے خدا اب برکت بھیجے گا۔ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، طوفان سے بچنے کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا آپ کو برکت اور کثرت کی برکتوں سے معمور کرتا ہے۔ اور مسیحی زندگی کا یہ وتیرہ، مسیحی لوگوں کا یہ نصب العین ہے کہ وہ خدا کے ان تمام کاموں کے لیے جو بنی نوع انسان کی بھلائی اور بنی نوع انسان کی نجات اور بنی نوع انسان کی شفا کے لیے ہیں، ان کاموں کے لیے وہ خدا کا شکر کریں اور شکر گزاری کریں۔ اور جب بائبل مقدس بیان کرتی ہے، آج کا ہمارا مضمون ہے، کیا مضمون ہے؟ شکر گزاری کی قربانی باعث برکت ہے۔ طوفان نوح کے بعد نوح نے خدا کی شکر گزاری کی، خدا نے راحت انگیز خوشبو لی، اور خدا نے کہا اب میں لعنت نہیں بھیجوں گا۔ اب خدا نے برکت بھیجنے کے لیے انسان کو تیار پایا کہ یہ شکر گزاری کرتا ہے، اب اس کے لیے برکت ہے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، پیدائش 9واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ پیدائش 9واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ اب جب شکر گزاری کر رہے ہیں، نوح نے، اس کے بیٹوں نے، نوح کی بیوی نے اور اس کے بیٹوں کی بیویوں نے خداوند کی شکر گزاری کی۔ ان سب کے لیے خدا نے کام کیا، اور وہ سب خداوند کے مذبح کے سامنے ہیں۔ آج خدا کام کرتا ہے، طوفان سے بچاتا ہے، لیکن خدا کے مذبح کے سامنے، خدا کے گھر میں آج پورا خاندان نظر نہیں آتا۔ نوح، اس کی بیوی، اس کے بیٹے اور ان کی بیویاں سب خداوند کے مذبح پر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے نہ صرف قربانی گزراننے
والے نوح کو ہی برکت دی، بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پیدائش نامہ باب پہلی آیت، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ اب نہ صرف برکت کا ارتکاز نوح کی حیات تک ہے، نوح کی زندگی تک ہے، بلکہ اس کا دائرۂ کار اور دائرۂ عمل نوح کی نسل اور اس کی آنے والی نسلوں تک بھی ہے۔ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، جب آپ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتے ہیں، آپ اس سے شکر گزاری بھی کہاں سے کی؟ جو جانور، پاک جانور خدا نے دیے، اس کے لیے دیے تھے۔ خدا کے ان پاک جانوروں کو اس سے خدا کو نظر کیا، اور یہ ہے خدا کی شکر گزاری۔ اب خدا نے نوح کو برکت دی، نوح کے بیٹوں کو برکت دی۔ آج المیہ یہ ہے کہ خاندان خدا کے حضور شکر گزاری نہ کرتا ہے اور نہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے برکت خاندانوں سے اٹھتی ہوئی اور خاندانوں میں مفقود نظر آتی ہے۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے، خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ برکت دے۔ خدا نے طوفان سے تو بچا لیا تھا، لیکن اگر نوح قربانی شکر گزاری کی نہ دیتا تو اس کے لیے اور اس کے بیٹوں کے لیے برکت نہ تھی۔ وہ زندہ تو رہتے، لیکن برکت ان کے لیے نہ تھی۔ اب نوح نے سوچا کہ مجھے خدا کی شکر گزاری کرنا لازم ہے، اور خدا نے سوچا اب مجھے نوح کو برکت دینا لازم ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اس کے کاموں کا شکر کریں۔ وہ کام جو نوح کے لیے خدا نے کیا، وہ کام جو خدا نے نوح کے بیٹوں کے لیے کیا، اس خاندان نے اس کی شکر گزاری کی۔ خاندان کے تمام افراد نے خدا کی شکر گزاری کی، اور خدا نے برکت نوح کو بخشی۔ خدا آج آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اور اس نے آپ کے لیے بھی ایسی اپرچونٹی بخشی ہے کہ آپ کو نیلوفر طوفان سے بچایا، اور آپ خدا کی شکر گزاری کر سکتے ہیں اور برکت پا سکتے ہیں۔ خدا نے برکت کے لیے آپ کو یہ فصل بخشا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شکر گزاری کی قربانی گزرانے، تاکہ وہ خدا ان کی راحت انگیز خوشبو کو لے اور انہیں برکت اور کثرت سے برکت بخشے۔ میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں یرمیہ 17واں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیں گے۔ خدا یہ تقاضا کرتا ہے کہ لوگ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانیں۔ یرمیہ 17واں باب اور اس کی 26ویں آیت، کلام خدا میں لکھا ہے، اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوکھنی قربانیاں اور ذبیحے اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ خدا توقع کرتا ہے کہ میں نے ان کے لیے جو کام کیے ہیں، میں نے ان کے لیے جو منصوبہ بنایا ہے، انہیں بچانے کے لیے اور انہیں ترقی دینے کے لیے
ان کی زندگی اور خاندانی زندگی میں جو جو کام میں نے کیے ہیں یا شخصی طور پر جو میں نے ان کے لیے کام کیا ہے یا خاندانی طور پر ان کے لیے کام کیا ہے یا قوم کے طور پر من حیث القوم آپ میری شکر گزاری کریں گے. اور خداوند اب سوچتا ہے، پلان بناتا ہے، برکت کو تیار رکھتا ہے کہ یہ میرے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے اور میں انہیں برکت دوں گا، اور یہ شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے اور میں ان کی اولاد کو برکت دوں گا. خدا پرپیئر ہے، تیار ہے تاکہ اپنے لوگوں کو برکت بخشیں. یرمیہ 17 باب اور اس کی 26ویں آیت کو جب ہم نے یہاں پر پڑھا اور دوبارہ ذرا دیکھیں، اور یہودا کے شہروں اور یروشلم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سخنی قربانیاں اور ذبیح اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے. خدا اب تیار ہے کہ یہ انسان میرے گھر میں شکر گزاری کی قربانیاں لائیں اور میں انہیں برکت بخشوں. یہ میرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور میں ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو اور ان کے خاندان کو اور ان کی کلیسیا کو اور ان کے شہر کو اور ان کے ملک کو میں برکت دوں. خدا برکت دینے کے لیے تیار ہے. آپ اس بات کا منتظر ہے کہ یہ میرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں لائیں، میرے حضور شکر گزاری کے ہدیے لائیں، اور جب میرے گھر میں آئیں گے. آج بہت سے لوگ جو خدا کے گھر میں آئے نہیں، خدا چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں آئیں، اور خدا کا گھر برکتوں سے معمور ہے اور خدا اپنے گھر میں منتظر ہے کہ انہیں برکت دے. اور اس کے مصباح پر بائبل بیان کرتی ہے نوح نے مصباح بنایا، خدا کا گھر جس میں خدا کا مصباح ہے. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت آئی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خیمہ اجتماع، تو مصباح کہاں تھا؟ مصباح خیمہ اجتماع میں. مصباح کہاں تھا؟ مصباح ہیکل میں. اب جب آپ خدا کے مصباح پر قربانیاں لاتے ہیں، آپ خدا کے مصباح پر قربانیاں گزرانتے ہیں، تو خدا وہیں سے آپ کو برکت بخشتا، آپ کے خاندان کو برکت بخشتا، آپ کی اولاد کو برکت بخشتا، آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کو برکت بخشتا، آپ کی بہوؤں کو، آپ کی پوتیوں کو، آپ کی نواسیوں کو، آپ کے نواسوں کو، آپ کے پوتوں کو وہ برکت اور کثرت کی برکت بخشتا ہے. خدا نہ صرف آپ کی ذات تک برکت کو محدود رکھتا ہے، خدا آپ کی اولاد کو اس برکت میں شریک کرتا ہے اور پھر ان کی اولاد کو اس برکت میں شریک کرتا ہے. خدا نے ابراہیم کو برکت دی، خدا نے اسحاق کو برکت دی، خدا نے یعقوب کو برکت دی، خدا نے یعقوب کے 12 بیٹوں کو برکت دی. اس کے معنی ہے کہ خدا کا ایک عظیم منصوبہ ہے، خدا ایک جامع، ایک کمپریہنسو پلان رکھتا ہے تاکہ آپ کو برکت بخشے. اور وہ اس بات کا منتظر ہے کیونکہ نوح کو برکت اس وقت دی جب اس نے خدا کے حضور سخت قربانیاں گزرا. اب خدا حکمن کہتا ہے کہ وہ میرے گھر میں لائیں. خدا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جو کام میں نے اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کیا ہے، آپ یہ میرے گھر میں اور میرے حضور شکر گزاری کی قربانی کریں گے اور میں انہیں برکت دوں گا. یرمیہ 17 باب 26ویں آیت کا آخری حصہ، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے. اب نہ صرف بیل، نہ بکرے، نہ بچڑے، بلکہ خدا کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے. اور یہ شکر گزاری کی قربانیاں ہیں
جو آپ خدا کے حضور نظر کرتے ہیں، اور خدا آپ کو برکت اور کثرت سے آپ کو برکت بخشتا ہے۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، آموس چوتھا باب اور اس کی 5ویں آیت۔ آموس چوتھا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے، خدا فرماتا ہے۔ اب بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بیتل میں آ کر گناہ اور جنجال میں کثرت سے گناہ کرے اور قربانیاں دے، یہ خدا پسند نہیں کرتا۔ اگر ہم دیکھیں آموس چوتھا باب اس کی 4تھی آیت، بیتل میں آؤ اور گناہ کرو اور جنجال میں کثرت سے گناہ کرو، ہر صبح اپنی قربانیاں اور ہر تیسرے روز دہیے کی لاؤ اور شکر گزاری کا ہدیہ خمیر کے ساتھ آگ پر گزرانو اور رضا کی قربانی کا اعلان کرو اور اس کو مشہور کرو، کیونکہ اے بنی اسرائیل یہ سب کام تم کو پسند ہے، خدا فرماتا ہے۔ اب برکت کے لیے یہی نہیں کہ شکر گزاری کے ہدیے لائے اور گناہ کرتے ہی رہے اور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور کثرت سے گناہ کرے، اس صورت میں برکت نہیں ہے، بلکہ برکت اس صورت میں ہے آپ شکر گزاری کی قربانیاں لائیں اور آپ کی زندگی میں گناہ نہ ہو، آپ خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائے اور کثرت سے گناہ نہ کریں، بلکہ گناہ ہرگز نہ کریں۔ اور جیسا ہمارا خدا پاک ہے، قرآن میں لکھا ہے، پاک بنو کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ جب آپ پاک سوچ کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، پاک خیال کے ساتھ، پاک چال چلن کے ساتھ، آپ پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضور شکر گزاری کا ہدیہ لاتے ہیں، شکر گزاری کی قربانی لاتے ہیں اور شکر گزاری کی قربانی خدا کے حضور نذر کرتے ہیں، تو خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو برکت بخشتا۔ صرف یہی نہیں کہ ہدیے لے آئے اور کام برے جاری ہیں، اعمال بد اور عادات بد میں مبتلا ہیں اور خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ خدا آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، آپ کا دل خداوند کے موافق ہو۔ اگر خدا پاک ہے، آپ کا دل پاک ہو اور کامل پاکیزگی کے ساتھ جب آپ شکر گزاری کریں گے، تباہی سے بچنے کے باعث یا جو کام خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے ان کے لیے آپ شکر گزاری کریں گے، خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو برکت بخشے گا۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، زبور 50واں اور اس کی 23ویں آیت۔ زبور 50واں اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے
اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ شکر گزاری کی قربانی گزارنا ایک اچھا کام ہے اور باعث برکت ہے، لیکن اس کے ساتھ اپنا چال چلن، اپنا کریکٹر، اپنا کنڈکٹ درست رکھنا یہ بڑا اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ آج بہت سے لوگ شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کی قربانیاں بھی گزرانتے ہیں، لیکن ان کا چال چلن درست نہیں، ان کی سوچ درست نہیں، اور ایسی صورت میں خدا کی حضوری سے ان کے لیے برکت نہیں، ان کی اولاد کے لیے برکت نہیں۔ خدا آپ کی زندگی سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ شکر گزاری کی قربانیاں پاک چال چلن کے ساتھ، اچھے چال چلن کے ساتھ خدا کے کلام اور خدا کی حضوری میں اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس کے عجائب کے لیے جو آپ کی زندگی میں ظہور میں لاتا ہے، آپ شکر گزاری کرتی ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں، تو پھر خدا آپ کو کثرت سے برکت بخشتا ہے۔ خدا چاہتا ہے آپ اس کی تمجید کریں، لیکن پاک دل کے ساتھ، اور یہ شکر گزاری کی قربانی ہے، اور پھر خدا آپ کو بکثرت برکت بخشتا ہے۔ زبور 50واں اور اس کی 14ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، زبور 50واں اور اس کی 14ویں آیت، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزران، شکر گزاری خدا کے لیے ہے، اور جب شکر گزاری دوسروں پر روب جمانے کے لیے، اور جب شکر گزاری آپ خدا کے لیے کرتے ہیں، تو آپ کا دل پاک، آپ کی سوچیں پاک، اور آپ بڑی علیمی کے ساتھ، بڑی فروتنی اور عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانی گزاریں گے، اور آپ کا چال چلن خدا کے آئین اور خدا کے احکام کے مطابق ہوگا۔ آپ کا گفتار، آپ کا انداز فکر، آپ کی زندگی کے تمام پہلو خدا کے آئین اور خدا کی مرضی کے عین مطابق ہوں گے، اور خدا آپ کو برکت بلکہ کثرت سے برکت بخشے گا۔ خدا چاہتا ہے، خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے آپ اس کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزاریں۔ زبور 50واں اس کی 14ویں آیت، خدا کے لیے شکر گزاری کی قربانی گزاریں اور حق تعالیٰ کے لیے اپنی منتیں پوری کر۔ جب آپ اپنی منتیں خدا کے لیے پوری کرتے ہیں، آپ شکر گزاری خدا کے لیے کرتے ہیں، تو خدا آپ کو برکات سے معمور کرتا ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیے یرمیہ 33واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ یرمیہ 33واں باب اور اس کی 11ویں آیت، خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الافواج کی ستائش کرو، کیونکہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہاں، ان کی آواز جو خدا کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے، کیونکہ خدا فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا۔ اب شکر گزاری کی قربانی کی برکت دیکھیں، جب آپ خدا کے حضور پاک دل کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کریں گے، تو کلام میں لکھا ہے کہ ان کی آواز جو خدا کے گھر میں
شکر گزاری کی قربانی لائیں گے، کیونکہ خدا فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا۔ جب آپ شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں، خدا کے گھر میں شکر گزاری کرتے ہیں، شکر گزاری کے ہدیے لاتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا برکت کیسی صورت میں دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لاؤں گا۔ اسیر کے معنی ہے جن کو اسیر کر کے دوسری جگہ لے جایا گیا ہے، اور اسیروں کو میں بحال کر دوں گا۔ شیطان نے لوگوں کو اسیر کیا ہے۔ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا، خدا کی شکر گزاری کرتی ہے، آپ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا کے گھر میں شکر گزاری کا ہدیہ لاتے ہیں، تو خدا قوم کے طور پر آپ کو برکت دیتا ہے۔ من حیث القوم برکت دیتا ہے۔ آپ کی قوم کے لوگ جو گناہ کی اسیری میں، آپ کی قوم کے لوگ جو شیطان کی اسیری میں، اور آپ کی قوم کے لوگ جو غربت کی اسیری میں ہے، اور جو بدی کی اسیری میں ہے، اور جو بطالت اور ان تمام ابلیس کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسیر ہیں، آپ کی شکر گزاری سے آپ کی قوم کو وہ رہائی بخشتا ہے، اسیری سے چھڑاتا ہے۔ آپ کتنا بڑا بینیفٹ دیکھیں، کتنی بڑی بلیسنگ دیکھیں، کتنی بڑی قوم کی برکت دیکھیں۔ آپ شکر گزاری کا ہدیہ لاتے ہیں، آپ کی قوم کو خدا اسیری سے چھڑاتا ہے۔ آپ خدا کے حضور شکر گزاری کا ہدیہ لاتے ہیں، خدا آپ کے گھرانے کو اسیری سے چھڑاتا ہے، اور آپ شکر گزاری کا ہدیہ لاتے ہیں، خدا آپ کی اولاد کو گناہ کی اسیری سے وہ چھڑا کر انہیں بحال کر دیتا ہے اور انہیں برکت بخشتا ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں دیکھیں یرمیہ 33واں باب اور اس کی 11ویں آیت کا آخری حصہ، ہاں ان کی آواز جو خداوند کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لا کر بحال کروں گا۔ کتنی بڑی برکت ہے، اسیری سے واپس لانا یہ برکت کا نتیجہ ہے، اور ان کو بحال کرنا یہ بڑی برکت ہے۔ آج اسی لیے لوگ اسیری سے واپس نہیں آتے، کیونکہ آپ شکر گزاری کے ہدیے خدا کے گھر میں نہیں لاتے۔ آپ کا گھر سود سے اسیر ہے، آپ کا خاندان گناہوں سے اسیر ہے، آپ کا خاندان قرض کا اسیر ہے، آپ کا خاندان ابلیس کا اسیر ہے۔ لیکن آپ یہ بندھن کیسے ٹوٹتے ہیں؟ اور بڑے عجیب انداز سے خدا کام کرتا ہے کہ جب آپ خدا کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لاتے ہیں، خدا آپ کے فیملی کو، آپ کی قوم کو خدا اسیری سے واپس لے آتا ہے اور خدا ان کو بحال کرتا ہے۔ اب اس کا نقصان دیکھیے، اگر آپ شکر گزاری کے ہدیے نہیں دیتے تو وہ لوگ اسیرے میں پڑے ہی رہتے۔ اس لیے کہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، خدا راحت انگیز خوشبو لیتا ہے، اور خدا نہ صرف آپ پر بلکہ آپ کی اولاد پر، آپ کی نسل پر خدا توجہ کرتا ہے، آپ کی قوم پر خدا نصب کرتا ہے، اور خدا انہیں اسیری سے چھڑاتا ہے۔ اور اب آپ ذمہ دار ہیں، نہ آپ شکر گزاری کے ہدیے لاتے ہیں اور نہ اسیری سے لوگ چھوٹتے ہیں، اور وہ قومیں اور وہ ممالک جہاں شکر گزاری کے ہدیے دیتے ہیں نا، وہاں کی قوم خوشحال ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ شکر گزاری کے ہدیے دیتے ہیں، خدا ان اسیروں کو بحال کرتا ہے، اسیری سے چھڑاتا ہے، اور انہیں خوشحالی، انہیں ترقی
اور انہیں برکت بخشتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے آپ نہ صرف اپنی برکت بلکہ اپنے قوم کے لوگوں کی برکت کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کے ہدیہ جات لائیں۔ دیکھیں زبور 56 اور اس کی 12ویں آیت۔ اور جب انسان سمجھ لیتا ہے نا کہ میری شکر گزاری کرنے سے یا میں شکر گزاری کروں گا خدا تو میرے قوم کے لوگوں کو اسیری سے چھڑائے گا، میں شکر گزاری کروں گا میرے گھر کو اسیری سے چھڑائے گا، اور میں شکر گزاری کروں گا تو خدا مجھے اور میری اولاد اور مجھ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو برکت دے گا۔ تو پھر خدا کے حضور انسان خود فیصلہ کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ زبور 56 اور اس کی 12ویں آیت۔ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا۔ پھر انسان خود خدا کے حضور آ کر خدا کو کہتا ہے کہ میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، اور وہ سمجھ لیتا ہے اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ شکر گزاری کی قربانی سے کس قدر خدا مجھے اور میرے گھرانے کو برکت دے گا۔ خدا نے نوح کو اور اس کے بیٹوں کو برکت دی، اور اسی طرح اب انسان سمجھ لیتا ہے کہ میری شکر گزاری سے جب میں خدا کی شکر گزاری کروں گا، جب شکر گزاری کی قربانی گزرانوں گا خدا کے گھر میں، اس کے مذبح پر شکر گزاری کی قربانی دوں گا، خدا میرے لوگوں کو، میری نسل کو، میرے خاندان کو، میرے اہل و عیال کو خدا برکت دے گا۔ تو پھر انسان ڈیسیشن لیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، کہتا ہے میں شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا۔ اور جب تک اسے علم نہیں نا، وہ کہتا ہے نا شکر گزاری کی قربانی ہے مشکل ہے، میں نہیں گزار سکتا، میں نہیں قربانیاں دے سکتا، شکر گزاری میں خدا کے حضور نہیں دے سکتا۔ لیکن جب وہ سمجھ لیتا تو پھر وہ جانتا ہے اور فوراً کہتا ہے خدا میں شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا۔ زبور 107 اور اس کی 22ویں آیت کو دیکھیں۔ زبور 107 اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے وہ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانے اور گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کریں۔ اب شکر گزاری کی جب قربانیاں گزرانتے ہیں تو گاتے ہوئے اس کے کاموں کا بیان کرتے ہیں۔ ان حمد اور ستائش کے گیتوں میں پھر وہ خداوند کا اور اس کے ان عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ شکر گزاری کریں، اس کی حمد کریں اور اس کی ستائش کریں، اور خدا چاہتا ہے جب سمجھ نہیں ہوتی نا خدا برکت دینا چاہتا ہے، خدا خود قربانی مانگ لیتا ہے، کہتا ہے میرے رسول تو قربانی گزران۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، پیدائش 22واں باب پیدائش 22واں باب۔ اب خدا ابراہیم کو برکت دینا چاہتا ہے اور خود اس سے شکر گزاری کی قربانی چاہتا ہے۔ کیسے؟ اس کی اولاد نہیں تھی، خدا نے اسے بیٹا دیا، لیکن ابراہیم جس طرح شکر گزاری کرنا چاہیے نہ کر پایا۔ اب خدا نے اسے برکت دینے کے لیے خود اس سے شکر گزاری کی قربانی چاہی۔ دیکھیں پیدائش
22वां बाब पहली आयत। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा, ए अब्राहम, उससे कहा, मैं हाजिर हूं। तब उससे कहा, तो अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां से पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊं, सो अपनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अब खुदा अब्राहम को बरकत देना चाहता और इसलिए कहा कि उसे सुफ्त कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। किसे? अपने बेटे को। और बाइबल बयान करती है अब्राहम ने सुफ्त कुर्बानी चढ़ाने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया और वो तैयार है। और जब खुदा ने फरमाया तो लिखा है 30 आयत, पैदाइश 22वां बाब 30 आयत, तब अब्राहम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सुबह की कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने बताई थी रवाना हुआ। अब वो उस जगह को जो खुदा ने बताई थी कि वहां जाकर कुर्बानी कर, वो उस जगह को गया। आपको खुदा अपने घर से उठाता है कि अपने बेटे को ले, अपनी औलाद को ले और उस जगह चल और तू वहां पर वक्त की कुर्बानी दे और तू वहां जो कुर्बानियां मैंने शुक्र तूने तेरी जिंदगी में जो काम किया है उसकी शुक्रगुजारियां जाकर उस जगह पर कर और मैं तुझे बरकत दूंगा। लेकिन आज अब्राहम की तरह शुक्रगुजारी की कुर्बानी पर लोग ध्यान नहीं देते और बाइबल ये बयान करती है कि उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। देखिए मेरे साथ पैदाइश 22वां बाब 9वीं आयत, और उस जगह जो खुदा ने बताई थी वहां अब्राहम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावंद के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उससे कहा, मैं हाजिर। फिर उससे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर न चला और न उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेर न किया। अब इसके बाद खुदा ने क्या किया? जब इससे कुर्बानी दे दी, खुदा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब खुदा ने उसके लिए अहम काम किया। शुक्रगुजारी की कुर्बानी के बाद खुदा ने उसे मुहैया किया। 13वीं आयत, पैदाइश 22वां बाब 13वीं आयत, और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे मेंढा देखा जिसके सींग जाड़ी में अटके थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सुफ्त की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और अब्राहम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनांचे आज तक ये कहावत है कि खुदा के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा। अब खुदा आज भी वही खुदा है, मुहैया करने वाला, आपको मुहैया करने वाला खुदा ये तकाजा करता है कि आप अपनी औलाद के साथ उसके उस पहाड़ पर आए, उसके उस मकान पर आए और उसके उस मज़बा पर आए और खुदा आपको और आपकी औलाद को बरकत दे और आपको मुहैया करे। अब आप जब शुक्रगुजारी नहीं करते तो मुहैया भी नहीं होता। अब्राहम ने शुक्रगुजारी की और खुदा ने उसे मेंढा मुहैया किया, और सिर्फ यही नहीं, मुहैया किया, प्रोवाइड किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी उसके लिए काम किया। आप मुहैया करने के हवाले से देखें, आज कौन क्यों उसके पास नहीं है, मुहैया नहीं किया जाता, इसलिए कि वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां नहीं गुजरानते और इसलिए खुदा प्रोवाइडर खुदा उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा। हालांकि खुदा के पास
دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ شکر گزاری کی قربانیاں نہیں گزرانتے، اس لیے مہیا بھی نہیں ان کو کیا جاتا۔ اور خدا نے ابراہیم کو یہ مینڈا بخشا، اور اس کے ساتھ ہی خدا کے کلام میں میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 22واں باب اس کی 17ویں آیت، میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی۔ اب خدا نے اسے برکت دی۔ خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو برکت دینا چاہتا ہے۔ شکر گزاری سے وہ آپ کی اولاد کو ذبح نہیں کرتا۔ شاید آپ کو محسوس ہو یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ تو بیچارہ چرچ میں جا کے بڑا پریشان ہو جائے گا، یہ ایسا ہی اس کو ذبح کرنے والی، بڑا دکھ ظلم کرنے والی اس پر بات ہے، اور میں ایسی چھری نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتی۔ آپ یہ سوچتی ہوں یا آپ یہ سوچتے ہوں کہ میں اپنے بچے سے محبت کرتا ہوں، اس کو 3 گھنٹے چرچ میں نہیں لے کر جا سکتا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ اس کے گلے پر چھری چلانا، یہ گھر میں آرام سے بستر پر رہے۔ پھر آپ کہیں گے مہیا ہو تو کہاں سے مہیا ہوگا؟ اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے برکت کیسے آئی؟ بائبل بیان کرتی ہے اس سے شکر گزاری دے دی، اور خدا نے ایکسپٹ کر لی، اور خدا نے اسے مہیا کیا۔ اسی طرح جب آپ شکر گزاری نہیں کرتے، آپ کی نسل کو مہیا نہیں ہوتا، خدا نے کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ آج خدا چاہتا ہے آپ اپنی نسل کی بڑھوتی کے لیے خدا کے حضور آئے، اور جب آپ شکر گزاری کی قربانیاں گزرانتے ہیں، خدا آپ کی اولاد کو برکت دیتا ہے۔ لیکن آپ کہتے ہیں بس شکر ہے، بڑی مشکل سے دائیں کی دیتے ہیں، یہی کافی ہے، شکر ہے ہم تو ہدیہ دیتے ہیں، لیکن اب یہ تیسرا شکر گزاری آپ کا دل بڑا ہی مخموم ہو جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب اتنا بھی کیا، بہت ہو گیا پہلے ہی۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ شکر گزاری، تھینکس گیونگ، ٹائپ الگ چیز، آفرنگ الگ ہے، آپ تھینکس گیونگ اور اس کی بلیسنگ دیکھیں۔ نوح نے شکر گزاری کی قربانی گزرانی، خدا نے اسے برکت دی، اس کے بیٹوں کو برکت دی، اور ابراہیم نے شکر گزاری کی قربانی گزرانی، خدا نے اسے اور اس کی نسل کو برکت دی، اور سلیمان نے شکر گزاری کی قربانیاں گزرانی، خدا نے اسے کثرت سے مال و دولت بخشا۔ دیکھیں دوسری تواریخ پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور سلیمان وہاں پیتل کے مذبح کے پاس جو خدا کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا، اور اس پر 1000 سوکھتی قربانیاں چڑھائیں۔ اب خدا کے گھر میں اس سے سوکھتی قربانیاں چڑھائیں، اور جب سلیمان گھر میں سوکھتی قربانیاں چڑھائیں تو کلام مقدس میں 7ویں آیت میں لکھا ہے، دوسری تواریخ پہلا باب 7ویں آیت، اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں۔ اوپن انویٹیشن، آپ خود مانگتے رہتے ہیں خدا مجھے ویزا دے دے، خدا مجھے ایک پلاٹ دے دے، خدا مجھے ایک کار دے دے، خدا بس مجھے ایک بیٹا دے دے، خدا بس مجھے نا نوکری دے دے۔ آپ مانگتے رہتے ہیں، لیکن محدود مانگتے ہیں۔ خدا کہتا مانگ میں تجھے کیا دوں، لیکن اس سے پہلے اسے کیا کیا ہے؟ 1000 سوکھتی قربانیاں گزرانا۔ آپ 1000 دفعہ خدا کا نام ہی لینا، یسو تیرا شکر ہو،
یسو تیرا شکر، یسو تیرا شکر۔ 100 کے بعد کہیں گے میرا تو گلا ہی تھا گیا۔ اور آپ کو کہا جائے کہ 100 گھنٹے چرچ میں بیٹھ جائیں تو آپ کہیں گے بہت مشکل ہے۔ لیکن اس نے 1000 قربانیاں خدا کے حضور نظر کی اور خدا نے اوپن انویٹیشن اسے دے دی۔ اسے کہا سلیمان مانگ، میں تجھے کیا دوں۔ آج مالی بحران کا شکار کیوں ہے؟ شکر گزاری کی قربانیاں نہیں گزاریں۔ شادی ہو جائے گی، کہیں گے بس یہ کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ شکر گزاری کے لیے کہیں گے اچھا اکٹھی کر لیں گے، خدا کوئی بچہ بچی دے گا نا تو پھر دونوں اکٹھی شکر گزاریاں کر لیں گے۔ جب ایک بچہ ہو جاتا ہے نا کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، پہلے ہی بڑے مسائل ہیں، ہاسپٹل کے بل اتنا زیادہ ہے، کوئی بات نہیں کر دیں گے۔ شکر گزاری کے لیے نا دل خوشی کے ساتھ رضامند نہیں۔ لیکن عظیم ہے وہ لوگ جو جیسے ہی کام ہو، اور اگر ہم دیکھیں تو نوح جیسے ہی کشتی سے نکلا اس سے سب سے پہلا کام خدا کی شکر گزاری کی۔ آپ کے لیے خدا کام کر دیتا ہے، پھر آپ 6 مہینے سال سوچتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کریں شکر گزاری یا نہ کریں، مشورہ لیتے ہیں، کہتے ہیں بہن جی خدا نے بہت اچھا کام کر دیا، شادی بڑی اچھی ہو گئی، شکر گزاری کریں یا نہیں کریں؟ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ذرا 50 لوگ چلے جائیں بعد میں کر لیں۔ پھر اس کے بعد خدا اولاد بخشتا ہے، کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، 1.25 مہینہ ہو لینے دیں، اور بلکہ بعد ہی کرنا، کوئی ایسی عورت نہ آ جائے جو بڑا مسئلہ پیدا ہو۔ لیکن غور کریں کہاں ہاسپٹل میں بری سے بری عورتیں بھی ہوں گی، ادھر کوئی پرواہ نہیں، لیکن شکر گزاری میں بڑے سوچ سمجھ کر بڑا چاروں طرف سوچتے ہیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ اپنی برکت کو کھو رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اپنی برکت اور اپنی نسلوں کی برکت کو روک رہے ہیں۔ خدا نے سلیمان سے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں۔ اب دیکھیں میرے ساتھ دوسری تواریخ پہلا باب اس کی 12ویں آیت۔ سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا، نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہو۔ اتنی مال و دولت، کہتا ہے مسیح پتہ نہیں کیا وجہ بڑے ہی غریب ہے، اور اگر انالیسس کرے نا تو بیشتر مسیح شکر گزاری کرتے ہیں، نہ اپنے گھر میں شکر گزاری، نہ خدا کے گھر میں آ کر شکر گزاری۔ خدا جاب دے گا، بس اس جاب میں اتنے مگن ہو جائیں گے، اتنے مگن کہ بھول جائیں گے کہ جاب بھی کسی نے دی ہے، اس خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جب شکر گزاری کریں گے تو خدا میرے لیے اور میری نسل کے لیے اور بہت سی برکات لیے ہوئے منتظر ہے کہ میں شکر گزاری کروں اور فوراً وہ مجھے وہ برکتیں عنایت کرے۔ جیسے ہی 1000 قربانیاں سلیمان نے گزاری، ایسا نہیں کہ 2 سال کے بعد خدا نے کہا کہ تو نے پچھلے سال شکر گزاری کی تھی سلیمان بتا میں تجھے کیا دوں۔ اسی رات خدا نے شکر گزاری کی۔ خدا دیر نہیں کرتا، اور بائبل بیان کرتی ہے 8ویں باب کے آخری حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ نوح نے شکر گزاری کی، اور 9ویں باب کے شروع میں پہلی آیت میں ہی خدا نے اسے برکت دی۔ خدا فوراً شکر گزاری کرنے والوں کو برکت دیتا ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں اور کوئی آنکھ کھلی نہ رہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے شکر گزاری کی قربانی باعث برکت ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو آج کے کلام کے تابع ہو کر شکر گزاری کی قربانیاں خدا کے حضور گزارنے کے لیے آمادہ ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو خدا برکت دے تو وہ شکر گزاری کے ساتھ خدا کے گھر میں شکر گزاری کے نذرانے، شکر گزاری کی قربانیاں اور شکر گزاری کے ہدیے خدا کے گھر میں مصفا پر لائیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا نوح کی طرح انہیں برکت دینا چاہتا ہے۔
ابھی طوفان سے بچے، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے خاندانی طور پر شکر گزاری کی؟ خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن آپ شکر گزاری نہیں کرتے۔ خدا چاہتا ہے کہ شکر گزاری کرے۔ خدا منتظر ہے کہ یہ میرے حضور شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے اور میں انہیں کثرت سے برکت دوں گا۔ آپ جو چاہتے ہیں میں خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں، وہ اگر بیٹھے ہیں تو اب بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے آپ کو برکت دے، خدا چاہتا ہے آپ اس کے حضور برکات حاصل کریں۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کی اولاد کے لیے خدا برکت دینا چاہتا ہے۔ دیکھیں، شکر گزاری کرتے ہیں، خدا آپ کی قوم کو اسیری سے چھڑا کر بحال کرتا ہے۔ آپ کے شکر گزاری دینے سے قوم اسیری سے چھوٹ جاتی۔ کتنا نیشنل بینیفٹ خدا دیتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر دیجیے اور میرے پیچھے گئی۔ خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہوں، تو نے میرے لیے قربانی دے کر مجھے برکت دی۔ جب تو نے قربانی دی تو اس قربانی سے مجھے برکت حاصل ہوئی۔ اے خداوند، میں بھی تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی گزارنے کے لیے دل سے تیار۔ وہ تمام برکات، وہ تمام کام جو تو نے میری زندگی میں اور میرے خاندان کو بچانے کے لیے کیا، اے خداوند میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں اور تیرے گھر میں شکر گزاری کی قربانیاں لاؤں گا۔ میرا ایمان ہے تو یقیناً مجھے اور میری اولاد کو برکت بخشے، میرے خاندان کو برکت دے، میری قوم کو گناہ کی اسیری، شیطان کی اسیری اور غربت کی اسیری سے تو ہمیشہ کے لیے اس اسیری سے چھڑا کر بحال کرے گا۔ تیرا شکر آسمان اور زمین کے خالق مالک، اے خدا، جس طرح زبور نویس کہتا میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانی لاؤں گا۔ اے خدا، جب از خود تیار ہوتے ہیں اور راہ سے برکت جان لیتے ہیں تو پھر کثرت سے تو برکت کے لیے فوراً تیار ہے۔ میرا ایمان ہے جس طرح نوح کو تو نے برکت دی، ابراہیم کو برکت دی، اور جب سلیمان نے شکر گزاری کی قربانی گزرانی تو نے اسے برکت دی، آج ان سب کو اپنی ان برکات سے معمور رکھ، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے۔